بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑی ڈسپیرٹی ہے ہماری ڈریسنگ میں. کچھ لوگ بڑے فارمل, کچھ لوگ کیجول, کچھ لوگ سیمی کیجول. کیا ایونٹ تھا شیخ آج؟ وہ بس آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. اللہ اللہ. اور الحمد للہ بڑا اٹ واز اے نائس گیٹ ٹوگیدر الحمد للہ, اینڈ اسپیشلی وجی بھائی سے بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی. وجی بھی از لوکنگ لائک دھولا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ Alhamdulillah, that's like on every day ایوری ڈے از لائک basis. دیٹ. ماشاء ہر دن خوبصورت لگنا چاہیے انسان کو. الحمد للہ. سو ایکسائٹمنٹ فیل ہو رہی ہے رمضان کی میں شاید؟ سبحان اللہ واللہ. یار I'm desperately waiting for Ramadan. ہے نا. It's like رمضان کے لیے ایک اس لیے انتظار ہوتا ہے کہ آپ کو خود فیل ہوتا ہے کہ you need a restart, you need to detox. آپ کو ریفریش ہونا, that routine itself allows you to get attached with the Quran اور آپ کو ایک الگ ماحول ملتا ہے. دیکھا نہیں کہ حالانکہ رمضان میں ہم روزے بھی رکھے ہوتے ہیں, تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے, باقی اپنے کام کاج بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک عجیب سی انرجی انسان میں آ جاتی ہے جو کہ باقی سیزنز میں نہیں ہوتی. فوکس ان دا پریئرس, ایک ڈفرینٹ فوکس ہو جاتا ہے پریئرس کے اندر. دیٹس واٹ ایم لوکنگ فارورڈ ٹو. مے بی ایز اے مینٹلی آپ ایک دم شفٹ ہوتا ہے کہ آپ بولتے چلو یار رمضان آ رہا ہے, آئی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو فوکس مور ان پریئرس. آپ کی کوالٹی آف پریئرز الحمد للہ امپروو ہوتی ہیں, اینڈ your entire routine looks like it's full of barakah alhamdulillah. There's so much برکہ in the atmosphere as well کہ مسجدیں بھرنے شروع ہو جاتی ہیں اور سب کچھ. یار ایسی کہ میں نا سوچتا ہوں کہ امیجن ایک گیسٹ آپ کے گھر ہر سال ایک دفعہ آتا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ آ کے آپ کے گھر کا سارا کوڑا صاف کر جائے, جو اسٹرکچرل ڈیمیجز وہ ریپیئر کر جائے, جو آپ کی لیکیجز ہیں ان کو ٹھیک کر جائے, رینوویشن کر جائے, اور آپ ایک گھر کو بالکل ٹاپ ناچ قسم کا بنا کے چلا جائے, اور آپ کو اسی خدمت کا موقع نہ مل سکے. ول فیل ریگریٹفل. یار اتنا پیار کرتا ہے, اتنا کام کر کے چلے جاتا ہے. لائک وائز رمضان کہ وہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے, ہمارے گناہوں کو بالکل دھو کے چلے جاتا ہے, جو دلوں میں داغ ہوتے ہیں ان کو صاف کر جاتا ہے, جنتوں کے وعدے کروا کے چلا جاتا ہے, جہنم سے لوگوں کو آزاد کر کے چلا جاتا ہے. بٹ اسٹل وی ڈونٹ ریسپیکٹ دس گیسٹ. عجیب ہے نا. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستانی اور مسلمان جنرلی جو ہیں سب کانٹیننٹ کے اور باقی جو باہر بھی رہ رہے ہیں, کیا غلطی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ غلطیاں جاننا, ناٹ ٹو ڈوز یا ان امپورٹنٹ چیزوں کا جاننا زیادہ ضروری ہے بجائے کہ آج کل کے وہ دور ہے اس میں ٹو ڈوز جاننے سے بہتر ہے بندہ ناٹ ٹو ڈوز جانے کہ مجھے کیا نہیں کرنا ان آرڈر کہ مجھے کیا سیٹ کرنا ہے. سو کیا غلطی ہیں جو ہم لوگ اس رمضان کو ویلکم کرنے میں, اس کی پریپریشن میں اور اس کے اسٹارٹ ہونے میں کر رہے ہوتے ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا, اس میں اخی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے پہلی تو یہ ہے کہ رمضان المبارک از ناٹ این ایزی ٹاسک. یعنی ان اے سینس کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان المبارک جو ہے اف یو آر ویلکمنگ اٹ اور اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایزی فار اس. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ڈیفینیٹلی اس میں مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, تو اس کے لیے روزے ہیں, ظاہر ہے اس پہ ایک تھکاوٹ بھی ہے اور اس میں ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایون دو وی آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ بیکاز اسپریچولی آپ کو بہت زیادہ اس کی اپلفمنٹ ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹو بی ویری آنیسٹ بندہ تھک جاتا ہے, خاص طور پہ آخری رمضان تک جب بندہ پہنچتا ہے تو اس بندہ ایک قسم کا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, نہیں کنٹینیو کر پا رہا ہوتا ہے, یا پھر بندہ جس زیل کے ساتھ اسٹارٹ کرتا ہے اینڈ نہیں کر پاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک از ڈیمانڈنگ, لیکن ڈیمانڈنگ یعنی مشکل ہے اور اس کا خوف بھی ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ تھوڑا سا نا ڈرتے بھی ہیں کہ رمضان آئے گا, پانی روزے رکھنے پڑیں گے, اور گرمی ہے اسے کیسے مینیج کریں گے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پورے سوسائٹی کے اندر باقاعدہ ریلیکسیشنز بھی دی جاتی ہیں کہ جی چلو جلدی چھٹی ہو جائے, بھائی گھر میں سو, آرام کرو, چھٹیاں کرو, زیادہ تر آف لے لو, تو باہر نہ نکلو, کام نہ کرو, اوائڈ کرو, مطلب زیادہ تر ایکٹیویٹیز کو روکا جاتا ہے. مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی انرجی کو پریزرو کیا جائے اور وہ مشکل وقت کسی طریقے سے گزارا جائے روزے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو امبریس کرنا چاہیے, کیونکہ رمضان کا اصل مقصد ہی ہمیں یہ مشکل میں اور اس تکلیف میں ڈالنا ہے. کیونکہ ایک بندہ اگر فار ایگزامپل روزہ رکھتا ہے اور وہ روزہ رکھتے ہوئے سو جاتا ہے, فار ایگزامپل پورا دن گزار لیتا ہے, اور وہ اس ٹائم اٹھتا ہے جب افطاری کا ٹائم آتا ہے, بے شک درمیان میں نماز کے لیے اٹھتا ہو, پوری رات جاگتا ہو, تو جو اصل روزے کا مقصد ہے, جو گرمی اور جو پیاس, جو تھکاوٹ اور جو بار بار چاہت پانے کی اور اپنی خواہشات پر کنٹرول, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, اس کا کوئی اٹس میننگ لیس ان دیٹ وے, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیورنگ رمضان آپ کو نارمل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے, آپ کو تھکنا چاہیے, آپ کو نارمل کام کرنے چاہیے,
تاکہ آپ کو باقاعدہ فیل ہو اس کی اہمیت کا, یعنی جو ایکچولی دا مین پرپس ہے نا روزے کا وہ حاصل ہو. تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا ڈرتے ہیں اس سے, اینڈ دیٹ از they looking for the ease کہ کسی طریقے سے, کیونکہ we are living in the age of convenience. سیدھی سی بات ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایز, اے سی تن کے لگاؤ جی سارا کچھ. تو آئی تھنک دس از ون آف دا تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو ایکچولی یوز سچ ورڈز کہ یار روزہ بہت لگ رہا ہے, یار یہ تو بڑا مشکل ٹائم آ گیا ہے, مت تنگ کرو میرا روزہ ہے, یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں نا کہ ہم بہت زیادہ نا وی فیل سیلف پیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم کہ ہم نے روزہ رکھا بڑا احسان کیا ہے پورے ملک و قوم پہ. آئی تھنک اس کو امبریس جیسا کہنا چاہیے کہ یو شوڈ لو دیٹ انکمفرٹیبلٹی اینڈ ایکسیپٹ اٹ اینڈ میک شیور اس نیت سے داخل ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو انکمفرٹیبل بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کسی چیز کی اہمیت اور ویلیو کو سمجھتے ہیں. آئی تھنک ہمیں سب سے زیادہ جو رمضان کی اہمیت اور ویلیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے کوئی برڈن نہیں رہے گا. اگر آپ سورہ طٰہٰ میں دیکھیں تو ابو جہل اور اس طرح کے جو کفار تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبے لمبے قیام کرتے. تو انہوں نے بولا یہ تو آپ کے لیے مشقت بن گیا ہے, جبکہ ان کے لیے مشقت تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عبادت میں ایک محبت تھی کہ ان کے لیے قیام ایک شرف تھا. ہمارے لیے رمضان از لائک دا بردرز آف یوسف علیہ السلام. رمضان از لائک یوسف علیہ السلام کی طرح از لائک ون آف دا موسٹ بیوٹیفل منتھ. اور ہمیں جب یہ دیا گیا ہے تو ہم, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یوسف میں کہتے ہیں نا کہ جو کیرمین والے تھے انہوں نے بڑے سستے دام لگایا یوسف علیہ السلام, ان کی ویلیو کچھ اور تھی. تو ہم بھی رمضان کی بڑی سستی ویلیو لگا دیتے ہیں. ہم بولتے ہیں عبادت فار دا سیک آف ریچول ہو رہا ہوتا ہے, عادتاً عبادت ہوتی ہے. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کس طرح سے ایک موقع دے رہے ہیں ٹو بی ایبل ٹو الاؤ آور سنس ٹو گیٹ فارگیون, کہ ہمیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. ہمارے کتنے لوگ ہوتے ہیں رمضان کی ایکسکیوز میں تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی روٹین نہ چاہتے ہوئے درست ہو جاتی ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ گھر جلدی پہنچ جاتے ہیں, بیکاز لوگ جو ہے اپنی پوری ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس منتھ از فل آف برکہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا گفٹ ہے, کتنی بڑی اپرچونٹی ہے, اور اس اپرچونٹی کو اویل کیا جائے, اس اپرچونٹی کی اہمیت کو سمجھا جائے. اور جب تک اہمیت کو نہیں سمجھیں گے آپ کی زندگی میں اس چیز کو ویلیو کرنا اور اس کو واقعی میں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا, اس کے لیے کوششیں کرنا آٹومیٹکلی پاسبل نہیں ہوگا. اور میں تو ایک حدیث پڑھا تھا جس میں رمضان کی ہر رات کو جیسے رمضان داخل ہوتا ہے نا, اناؤنسمنٹ کرنے والے اینجلز اناؤنسمنٹس کرتے ہیں, یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کو چاہنے اور پانے والے اور ایفرٹ کر اور بھاگ دوڑ کر کوشش کر, ویا باغی الشر اکثر, اے شر کو پانے والے اب تو رک جا, اب تو جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں, اب تو جنتیں کھل گئے ہیں, اللہ تعالیٰ رات کے آخری تیسرے حصے میں پہلے ہیون پہ آ جاتے ہیں, اور اب تو یہ بخششوں کا مہینہ ہے تو اب تو رک جا. سو دا پوائنٹ از یس ایگزیکٹلی کہ سم پیپل آر رمضانی مسلمز, کہ رمضان عبادت کی, رمضان میں مسجدوں میں آ گئے اور عید کے دن پہ السلام علیکم رحمۃ اللہ جی اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی. وی شوڈ نیور بی لائک دیٹ کہ جس میں ہم رمضان میں تو مسجد تعلق ڈیولپ کر لیں, یا قرآن کو رمضان تو پڑھ لیں اور یہ ایم کریں کہ مجھے رمضان میں قرآن ختم کرنا ہے, یا 2 دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں لوگ, بٹ اس کے بعد سال میں کسی بھی ٹائم قرآن کو کھول کے نہ دیکھا. ڈیفینیٹلی رمضان ایک ڈیٹاکس ہے, ایک بوسٹ ہے, ایک کیٹلسٹ ہے, آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہے, بٹ رمضان کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ گناہوں کو سارا معاف کروا کے اگلے 11 سال اتنی انرجی اور اتنی اسپریچولیٹی انسان گین کر لے کہ اس کو چلا سکے انشاءاللہ. اصل میں یہاں پہ نا ہمیں ان لوگوں کو تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے جو کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں کرتے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں, میں اپنے آپ سے پوچھوں, باقی بھی اپنے آپ سے پوچھیں, جب ہم دین کو پریکٹس نہیں کرتے تھے تو کیا وجہ تھی. آئی ایم شیور کہ آپ ایگری کریں گے کہ شاید آج سے 10-15 سال پہلے آپ کا رمضان اتنا میننگ فل نہیں تھا جتنا اب ہے. اگر آپ تھوڑا سا میکرو لیول پہ چیزوں کو دیکھیں, یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں جسے ہم کہیں گے نا, ہم تھوڑا سا ایمپیتھائز کرتے ہیں, لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک. تھوڑا سا لوگوں کو یہ احساس کروانے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے روزے ہماری ضرورت ہیں, جس طرح کہ ہر عبادت ہماری ضرورت ہے, نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ احسان کریں جو کہ توحید کی جان ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم وہ احادیث بھی ذہن میں رکھیں جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ کوئی بھی عمل اتنا اللہ کے قریب نہیں کرتا جتنا کہ کوئی فرض عمل کرتا ہے. عام طور پہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں نا کہ آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے تو آپ کو طرح طرح کے والنٹری ایکٹس بتائیں گے, لیکن ہم یہ زاویہ بھول جاتے ہیں. اسی لیے امام ابن قیم نے بہت اچھی مثال دی رحمہ اللہ. انہوں نے کہا کہ جمعہ ایک مسلمان کے ہفتے کا بیلنس ہے,
رمضان ایک مسلمان کے سال کا بیلنس ہے اور حج زندگی کا بیلنس ہے. یہ زاویہ اگر ہم رکھیں کہ رمضان میرے اور آپ کے لیے آیا ہے تو پھر, اور ظاہری دیکھیں کوئی بھی پریکٹسنگ مسلمان ہے وہ رمضان کے اینڈ پہ یہ نہیں کلیم کرے گا کہ ہاں میں نے حق ادا کر دیا, ایک ریگریٹ تو رہتا ہے. تو میرے خیال سے یہ فریم آف مائنڈ اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے لیے ہے تو پھر ہم یہ نیگیٹو افرمیشنز نہ کریں اور پازیٹیو افرمیشنز کریں کہ نہیں ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ آسان کر آئی دیتا ہے. تھنک ٹیکنگ ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ آف رمضان ویری سیریسلی اور اس کو ویلیوبل سمجھنا. میں تو اکثر لیکچر میں یہ بھی مثال دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل کسی ایک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے, اس نے یا کوئی اسلامک بینک لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے ایک کور اندازی کی اور کروڑوں لوگوں میں سے آپ کا نام نکلا اور انہوں نے ایک اسپیشل ریوارڈ رکھا کہ ایک لکی کسٹمر ہم سال میں ایک سلیکٹ کریں گے جس کو ہم جو اپنا ٹریجری ہے اس کی اوپن ایکسیس دے دیں گے فار 1 منٹ اینڈ اٹس یو. اور آپ آتے ہو, اٹس آل میڈیا دیئر, کیمراز, اینکر سب آئے ہوئے ہیں, لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں کہ وہ 1 منٹ میں یہ شخص کتنا پیسے اکٹھے کرے گا اپنے لیے, اور سامنے گولڈ بھی ہے, کیش بھی ہے, 1000 5000 کے نوٹ سب پڑے ہوئے ہیں. اینڈ یو نو دے اسٹارٹ, اوکے آر یو گائز ریڈی فار دا موسٹ ایکسائٹنگ پارٹ آف دا ایئر, اور یہ انعام ہم کو دینے جا رہے ہیں. اوکے 3 2 1 یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. جسٹ امیجن وہ شخص اپنا فون نکالے اور کسی کو کال ملا کہ ہاں کیا حال ہے یار, ٹھیک میں بینک آیا ہوا تھا, بس ذرا چل بات کرتا ہوں اس سے میں. اور پھر اپنا انسٹاگرام کھولے تو اسکرول کرے اور پھر جائے اس ٹریجری میں اور 5000 کا جو نوٹ کا ایک پیکٹ ہے وہ جیب میں ڈال کے اور باہر آ جائے. واٹ وڈ پیپل تھنک اباؤٹ دس پرسن؟ کوئی بے وقوف, تجھے اتنی بڑی اپرچونیٹی ملی تھی یار, تو اپنی زندگی کو سیٹل کر سکتا تھا, تو اتنا مال اکٹھا کرتا اور اس منٹ کے ایک سیکنڈ کو یوز کرتا, تیری 7 نسلیں کھاتی ہے اس کو, بٹ یو ویسٹڈ اٹ. رمضان از ابو دیٹ کہ ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے. اگر ہم اس کو سیریسلی جانیں کہ ہم ٹریجرز اکٹھے کر سکتے ہیں, ہم اپنے سارے زندگی گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں, اور ہم اپنے یعنی سبحان اللہ ہم میں سے کون شخص ہے جس نے دعائیں قبول نہیں کروانی. روزے دار کی دعا صرف افطاری کے ٹائم قبول نہیں ہوتی, جب سے روزہ شروع ہوا تب سے لے کے ہم سحری سے پہلے بس وہ یا تو اپنا اسکرولنگ چل رہی ہے, سحری کا ویٹ ہو رہا ہے, جی اماں جی سحری پکا رہی ہیں, ہم توبہ استغفار نہیں کرتے. کوالٹی ہے لوگوں کی, وبالاسحار ہم یستغفرون, کے سحری ٹائم پہ توبہ استغفار کرتے ہیں. سو علماء سے کہ ٹیک بینیفٹ آف دیٹ ٹائم, سحری والا جو ٹائم ہے اس میں کثرت سے استغفار کرو. سو اگین آئی تھنک ویلیو اس میں نا طاہر بھائی میری ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ پرائمریلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو سب سے زیادہ رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جس جو بندہ محاسبہ نفس کی جس کو عادت ہو. اصل میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رمضان مشکل بھی ہے, ڈیفیکلٹ چیلنجنگ بھی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن وہ ڈیفیکلٹی انسان کو بالکل نہیں فیل ہوتی جب انسان کو احساس ہو یا ندامت ہو یا گلٹ ہو اور وہ واقعی رمضان کو ایز این اپرچونیٹی کے طور پہ اس کا ویٹ کر رہا ہو, انتظار کر رہا ہو. یہ ایسا ہی ہے فار ایگزامپل کہ ایک بندہ ہے فار ایگزامپل اللہ نہ کرے وہ کسی بیماری کا شکار ہے, تو اس کو اگر کچھ ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہیں یا کچھ میڈیسنس لینی پڑتی ہیں, تو بعض اوقات وہ یعنی اس ٹائم یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں ہاسپٹل میں جاؤں گا, وہاں پہ جا کے میرے سے ٹریٹمنٹ ہوگا, مجھے کٹس لگیں گے, مجھے وہ ہوگی, پین ہوگی. اس کے نزدیک یہ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ایک بڑا پرپس اس کے سامنے وہ ہوتا ہے. اینڈ ان دا سیم مینر اگر ہم دیکھیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس بندے کو جس نے گناہ کیے ہیں پورے 11 مہینے اور وہ بیچارہ اب ترس رہا ہے کہ استغفار کے لیے کہ اللہ مجھے کسی طریقے سے, اور وہ محاسبہ, اور یہ کبھی ہو سکتا ہے جب انسان کو احساس ہو, جب اس کو ایک ریئلائزیشن ہو کہ میں نے کچھ برا کیا ہے. اگر وہ برائی کی اس کو احساس نہیں ہے نا برو, تو پھر وہ اس کے نزدیک تو یہ بوجھ ہی بوجھ ہے. لیکن جتنا اس کو احساس گہرا ہوگا نا, جتنا اس کو غم زیادہ ہوگا, جتنا وہ اس کے لیے تو رمضان کی مشکل سے مشکل گھڑی اس کے لیے آسان ہوگی. وہ کہے گا یہ تو میرے لیے جنت آ گئی, میرے لیے اپرچونیٹی آ گئی. تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تو سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ کون ہے جو محاسبہ نفس کرتا ہے اور پھر اس محاسبہ نفس کے بدلے میں موت کے بعد والے جو اعمال ہیں اس کی تیاری پہلے کر لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نظر, تو میں اپنے بھائیوں کو میں کوٹ بھی آپ سے شیئر کروں. سلف یہ کہتے تھے کہ جو رجب ہے نا وہ بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان جو ہے یہ پانی دینے کا مہینہ ہے, اور رمضان کاشتکاری کرنے کا, کاٹنے کا مہینہ ہے. واٹ وی ڈو از رمضان سے 1-2 دن پہلے سوچا یار رمضان آ رہا ہے کیا کرنا ہے, گروسری بھی اس دن کر لی, اچھا عید کی شاپنگ بھی رمضان کے آخری اشیاء کے لیے رکھ دی کہ وہاں اس ٹائم کر لیں گے. پہلے نہیں کی رمضان سے, حالانکہ رمضان سے پہلے اتنی شاپنگ کر لیں, ٹھیک ہے. رمضان سے
2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں, رجب میں روزے رکھیں, قرآن کی تلاوت شروع کریں, شعبان میں اس کو اور پرفیکٹ کریں, اور رمضان میں اس کی ایگزیکیوشن کریں کمال کی. ہم شروع کیا کرتے ہیں, اور یہ جی کل فرسٹ رمضان ہے گائز, اپنا اسکیجول بنا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, ہم ایسے اتنے بجے اٹھیں گے, اتنے بجے سوئیں گے, اینڈ ایوری ٹائم وی فیل اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ یار میں کیوں فیل ہو رہا ہوں, بیکاز ہم نے کبھی پلاننگ نہیں کی تھی, ہم نے اسی دن شروع کرنا چاہا. اچھا اس پہ نا تاہم ایک اور چیز جو میں ایڈ کروں گا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے بات کی نا کہ رمضان المبارک کی آپ نے مثالیں دی کہ گناہوں کے بخشوانے کا, یہ بات سمجھنا ہمیں ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان سے بینیفٹ اٹھانا یہ مستحب نہیں ہے, مباح نہیں ہے, بلکہ فرض ہے. اللہ بالکل فرض اس لیے ہے, فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کو گناہ ملے گا. مستحب یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لو تو فائدہ ہے, نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. میجورٹی آف دا پیپل دے بلیو کہ رمضان سے فائدہ اٹھانا بیسکلی مستحب ہے, یہ ایک آپشنل, ایک والنٹری ایکٹ ہے. حدیث سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے 3 دفعہ جو کہا تھا آمین آمین, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما رہے تھے, تو اس میں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے بد دعا دی, آپ نے فرمایا رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له, وہ بندہ برباد ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, اور آپ نے کہا دخل فی النار, آپ نے ایک حدیث میں دخل فی النار کے بھی کہا کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا وہ بندہ کہ ادرک رمضان فلم یغفر له, کہ جی وہ رمضان المبارک اس کی زندگی میں آیا اور اسے فائدہ نہیں اٹھایا. تو ایسا بندہ جو ہے اللہ معاف کرے, یہ مطلب اس سے پتہ چلا کہ یہ آپشنل نہیں ہے, یعنی رمضان آ رہا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ نے اسے فائدہ اٹھانا ہے, ورنہ برباد اور تباہ ہے. آپ کا 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوگ وہ لوگ جو داخل ہوتے ہیں رمضان میں وہ اس لیول پہ تھے, اینڈ وین دے لیو ایٹ اے ورسٹ لیول, دے لیو رمضان اور بدترین ہو کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آئے تو اس سے اور اسی میں چلے گئے, کوئی بینیفٹ نہیں لیا, اور کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور پتہ نہیں اللہ کی جنتیں پا کے چلے جاتے ہیں. پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے بھی چھوڑ دیے, یا فرائض چھوڑ دیے, یا روزہ تو رکھا اور ظہر اثر نماز میں چلی, یا روزے کا حق ادا نہیں کیا, گالم گلوچ کی, ٹھیک ہے, اور غیبتیں چغلی کی روزے کی حالت میں, ٹھیک ہے. تو لیس لہ الا الجوع, اس کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے بھوکے. دوسرا وہ شخص تھا جو کہ گناہوں میں بھی پڑا رہا اور نیکیاں بھی کرتا رہا, اس کا بیلنس اس نے اسٹرائک کیا. تیسرا وہ شخص جس نے واقعی میں بینیفٹ اٹھایا. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں. آپ کو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کا کلچر پتہ ہے, کزنس اکٹھے ہوتے ہیں کہ رمضان اکٹھے گزاریں گے, رات کو کرکٹ کھیلیں گے, اور صبح سحری کر کے فجر پڑھ کے سو جائیں گے, اور پھر اٹھیں گے عصر کی نماز تک. سو کرکٹ ٹورنامنٹس مجھے یاد ہے اپنے دور جاہلیت میں ہم لوگ سیزنز جو ہم نے دیکھنے ہوتے تھے نا, وہ ہم رمضان کے لیے پلان کرتے تھے کہ اچھا ٹائم گزر جائے گا رمضان میں, ویسے بھی روزہ ہوگا تو بھوک لگی تھی تو ٹائم پاس تو کرنا ہے, تو پورے سیزنز ایپیسوڈز یعنی بینج واچنگ نیٹ فلکس رمضان کے لیے رکھا ہوتا تھا. بٹ میری زندگی میں جو چینج بھی لے کے آیا نا, شیخ رمضان لے کے آیا تھا. میرا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے لٹرلی 10-15 دن بعد اٹ واز رمضان, اور میں بڑا ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے گزر رہا تھا کہ میں مر جاتا تو. اور شیخ وہ جو رمضان آیا نا, میں تراویح پڑھنے گیا اور اس میں نے قرآن کو پڑھا. اگر رمضان میرے ایکسیڈنٹ کے کچھ دن بعد نہ آتا نا تو پرابلی شاید میں آج اس جگہ پہ نہ ہوتا. اللہ کا پلان ایسا تھا کہ رمضان آیا اور اس میں نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا, قرآن کو پڑھنا شروع کیا ترجمے کے ساتھ, اور پھر عبادات اور لیکچر سننا شروع کیا. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ یار اس مہینے نے شیخ چینج کیا. سو جس کی زندگی میں رمضان آ رہا ہے نا, واللہ العظیم کتنے لوگ ہم جانتے ہیں جو لاسٹ رمضان زندہ تھے, میں اپنی انگلی پہ گن سکتا ہوں, وہ اس رمضان ابھی تک زندہ نہیں ہے. اور ایک خاتون تو شیخ پچھلے رمضان میں, رمضان اگلے دن تھا, اس سے پہلے ان کی وفات ہوئی, 1 دن پہلے, مغرب سے کچھ ٹائم پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. شی نیور گاٹ رمضان. اور طلحہ بن عبید اللہ نے جو خواب دیکھا نا کہ 2 صحابی تھے, ایک بڑا ایفرٹ کرتے تھے, ایک بس ٹھیک تھے, بٹ جو ٹھیک تھے ان کی 1 سال بعد ڈیتھ ہوئی, اور جو ایفرٹ تھے ان کی شہادت ہوئی. 1 سال کا ان کو موقع جو ملا, 1 سال کا موقع ملا. تو طلحہ بن عبید اللہ نے دیکھا خواب میں کہ وہ پہلے جا رہے ہیں جو عام فوت ہوئے ہیں, جو شہید ہیں وہ بعد میں جا رہے ہیں. کنفیوز ہو کے لگے میرے پاس, یا رسول اللہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا تم نے رمضان کاؤنٹ نہیں کیا.